جنازہ ہے اور یہ جنازہ بہت دھوم سے نکلنے والا ہے، اور اس سب کے اندر ان کے اپنے حامی عمران خان کی حکومت اور عمران خان کی نااہلی کا راگ الاپنے والے 4 سال تک عمران خان کو نااہل، جبکہ نواز شریف، اسحاق ڈار اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو انتہائی تجربہ کار ثابت کرنے میں جتے رہنے والے صحافیوں نے بھی اپنی توپوں کا رخ اس وقت امپورٹڈ حکومت کی طرف کر لیا ہے۔ حامد میر ایک تازہ شکار ہیں، یا پھر اگر یہ کہا جائے کہ یہ اس وقت امپورٹڈ حکومت کا شکار کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ سوچنے والی بات ہے کہ حامد میر کو آخر ہو کیا گیا ہے اور کس طرح انہوں نے نواز شریف کو واپس آنے کا چیلنج دیا ہے کہ نواز شریف واپس آئیں، اور ان کے ساتھ پنجاب کی سڑکوں پر کیا حشر نشر ہونا ہے۔ اس حوالے سے میر صاحب نے لنکا ڈھا دی ہے، اور عمران خان کی جیت جو کہ اس وقت طاقتور حلقے بھی جان چکے ہیں، تمام تر سرویز یہ بتا چکے ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران خان اور وزارت عظمیٰ کی جو کرسی ہے اس کے درمیان صرف ایک رکاوٹ ہے، اور وہ الیکشن ہے۔ اور جس مارجن سے پی ٹی آئی یہ الیکشن جیتنے جا رہی ہے، یہ چیز بھی بہت سے لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے۔ چاہے یہ الیکشن میں جتنا مرضی دھاندلی کر لیں، جتنا مرضی یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہو، پھر بھی عمران خان کی وزارت عظمیٰ کو روکنے کے لیے وہ یہ مارجن پورا نہیں کر سکیں گے۔ اور اس وقت تجربہ کاروں کی تجربہ کاری نے جو پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کے اندر غریب کا بھرکس نکالا، جو مہنگائی کا جن بے قابو ہوا، اور جس طرح سے ان کی پالیسیز نے سب کچھ تباہ کیا ہے، قوم دیکھ رہی ہے، عوام کو سمجھ آ رہی ہے۔ اور اس وقت جو رپورٹس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کیونکہ عوام بھری پڑی ہے اور اس وقت اس ڈوبتی ہوئی کشتی میں کوئی سوار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اس ڈوبتی ہوئی کشتی میں سوراخ انہوں نے خود کیے ہیں، خود شگاف ڈالے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے جو حامی ہیں، بڑے بڑے ان کے جو سپورٹرز ہیں، وہ اس کشتی سے چھلانگ لگا رہے ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا، بلکہ یہ کشتی کے اوپر سوار نہیں، بلکہ کشتی کو آگ لگ چکی ہے، اور اس وقت یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک نیا بیانیہ اور عوام کو نیا لالی پاپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے، اس وقت عوام پوچھتی ہے منصور علی خان سے، عوام پوچھتی ہے غریدہ فاروقی سے، عوام پوچھتی ہے عاصمہ شیرازی سے، عوام پوچھتی ہے سلیم صافی سے، عوام پوچھتی ہے حامد میر سے کہ عمران خان کے دور میں 1 روپے کا، 2 روپے کا اضافہ یا 3 روپے کا اضافہ ہوتا تھا تو آپ کو بڑا غصہ آتا تھا، آپ بڑے ناچنا شروع ہو جاتے تھے اور آپ بڑے گھنگرو توڑ دیتے تھے۔ آج آپ کیوں اندھے ہو گئے ہیں؟ آج آپ کیوں گونگے ہو گئے ہیں؟ آج آپ کیوں بہرے ہو گئے ہیں؟ آج کیوں عوام کی دہائیاں آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ اور پھر ظاہری بات ہے سرویز، اس وقت نہ صرف انٹرنیشنل ادارے جو سرویز کرنے والے ادارے ہیں، اور پھر جو طاقتور حلقوں کی اپنی رپورٹس ہیں، وہ رپورٹس بھی انہیں پتہ چل چکی ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان کا آنا ٹھہر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طاقتور حلقے بھی عمران خان کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنے کے موڈ میں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے سیٹلمنٹ ہو جائے، کچھ شرائط بھی بھیجی گئیں۔ اصل میں ڈر کیا ہے؟ انہیں ڈر ہے کہ عمران خان نے آ کر سائفر پر تحقیق کرنی ہے، عمران خان نے تو میر جعفر اور میر صادق کا تعین کروا دینا ہے عدالت سے، جوڈیشل کمیشن بنا دینے ہیں، عمران خان نے آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع کر دینی ہے۔ عمران خان نے تو پھر جس نے بھی اس ملک سے، اس وطن سے غداری کی ہے، اسے کٹہرے میں لا کھڑا کرنا ہے۔ عمران خان کسی طور پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان تو 1 انچ کیا، 1 انچ کا 1000واں حصہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ ان چیزوں سے بہت آگے بڑھ چکا ہے، اسے نہ زندگی کا کوئی خوف ہے، نہ اسے جیل کا ڈر ہے، وہ ان چیزوں سے بہت اوپر جا چکا ہے۔ اب اس سارے معاملے کے اندر پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سلیم صافی انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ نون لیگ کا جنازہ نکلنے والا ہے، اور جو فضل الرحمان ہیں یہ جنازہ پڑھائیں گے، اور جو فاتحہ خوانی ہے وہ زرداری ہاؤس میں ہوگی، اور ایسے دھوم سے ان کا جنازہ نکلے گا۔ اور یہ ساری سٹیٹمنٹس کیونکہ یہ ان کی مجبوری بن چکی ہے۔ سلیم صافی بے شک عمران خان کے خلاف رہے ہیں، لیکن ان کے لیے پاسبل نہیں رہا کہ یہ عمران خان کے علاوہ کسی اور کی بات کر سکیں، کیونکہ عوام اس وقت بھر چکی ہے، اور عوام کا غم اور غصہ
اس وقت اتنا شدید ہے. پہلے آپ حامد میر کا سنیں کہ حامد میر کیا کہہ رہے ہیں, پھر آپ خود فیصلہ کریں. اس کے بعد جو پشاور میں سانحہ ہوا ہے اس کے حوالے سے شہباز شریف پہنچے ہیں, آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی گئے ہیں, اس حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں, وہ بھی بڑی اہم ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے یہ حامد میر کی ذرا گفتگو سنیے گا. حکومت جو ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے الیکشن کروائے تو ہم مارے جائیں گے, ہمیں کوئی ووٹ نہیں دے گا. بائی ڈیفالٹ عمران خان صاحب جو ہے ان کو فائدہ ہوگا. عمران خان صاحب کے دور میں بھی اکانومی کی کوئی اچھی صورتحال نہیں تھی, ان کی سیاسی حکمت عملی بھی کوئی اچھی نہیں تھی, لیکن اب کیا کریں ہم کہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے اور اسحاق ڈار صاحب سے ہے. تو اسحاق ڈار صاحب نے جو کیا ہے پچھلے 2-3 مہینے کے دوران, تو اب اور آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیا اکتوبر تک اسحاق ڈار صاحب اس اکانومی کو بہتر کر لیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی کمزوریاں اور اس حکومت کی نااہلی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طاقت بن گئی ہے. اور عمران خان صاحب کے بارے میں آپ جو مرضی کریں, میں بھی ان پہ بہت تنقید کرتا رہا ہوں, لیکن اس وقت ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن نہ ہو, ہم الیکشن سے کسی طریقے سے جان چھڑائیں, ڈیلے کرتے جائیں, اور جتنا یہ الیکشن سے ڈیلے کریں گے ان کو اتنا نقصان ہوگا اور پاکستان کو بھی نقصان ہوگا. اگر پلان ان کا ڈیلے کا ہے تو پھر مریم نواز صاحبہ ہی واپس آئیں گی, نواز شریف صاحب تو نہیں آئیں گے, وہ تو الیکشن سے پہلے ہی آنے کا ارادہ رکھتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اب پاکستان واپس آئیں اور وہ نکلیں ذرا پنجاب کی سڑکوں پہ, اور پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یعنی اس پوری صورتحال میں سیاسی طور پر کوئی اچھا ٹائم نہیں ہے آئندہ پی ڈی ایم کے لیے, اور خاص طور پر نون لیگ کے لیے. مہنگائی بہت آئے گی اور ظاہر معیشت کی بھی بہت اچھے حالات نہیں ہوں گے آئی ایم ایف پروگرام میں. دیکھیں آپ شاہ زیب صاحب, یقیناً آپ کا پبلک کے ساتھ رابطہ رہتا ہے, تو میں تو جب بھی کسی مارکیٹ میں جاتا ہوں, عام لوگوں سے ملتا ہوں, خواہ وہ عمران خان کے حامی ہوں یا اس کے مخالف ہوں, خواہ ان کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, وہ ایک محاورہ ہے کہ باں باں ہو گئی ہے. تو اس حکومت نے لوگوں کی باں باں کروا دی ہے. تو اب نواز شریف صاحب اگر پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں, اور آ کے ذرا اپنی کانوں سے سنیں کہ ان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستانی قوم کی باں باں کروا دی ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین کرام, آپ نے حامد میر کی یہ گفتگو سن لی. شاہ زیب خان زادہ جو ہیں وہ کچھ زیادہ انرجیٹک اور پرجوش نظر نہیں آ رہے تھے حامد میر کے یہ تجزیہ اور تبصرہ سن کے, لیکن ظاہری بات ہے بیچارے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. مریم نواز کے حوالے سے جو آج حامد میر نے تجزیہ کیا ہے وہ بہت اچھا تھا. میں تو پہلے بھی کہتا تھا کہ اللہ کرے مریم نواز آئے, اور مریم نواز آئی, اور پورے پنجاب نے جس طرح ان کا پرتپاک استقبال کر کے بتا دیا, پورے پنجاب نے اکٹھا ہو کر جیسے بتا دیا, یہ ایک کرارا تھپڑ تھا ان کے منہ پر. 9 قدم چوڑائی اور 120 قدم لمبائی کا یہ جو ہے وہ جگہ تھی جہاں پر انہوں نے جلسہ کیا, اور پورے پنجاب سے یہاں پر یہ بڑی مشکل سے 10-10 15-15 لوگوں کا قافلہ جمع کر کے یہاں پر لا سکے. اور یہ بات میں پچھلے 2 مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے شہباز شریف کے متعلق ایک بھرم قائم تھا کہ جی بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, اگر وہ آئیں گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, میں کہتا ہوں نواز شریف کو بھی لے کر آئیں تاکہ یہ جو ان کا ایک بھرم قائم ہے وہ بھرم اچھے طریقے سے ٹوٹے. پھر وہ کالمز بھی یاد کریں کہ یہ اسحاق ڈار کے بارے میں لکھتے تھے کہ یاد تو آتی ہوگی دل جلاتی ہوگی, ڈار کی ضرورت ہے, ڈار پر امید ہے. پھر ڈار نے 2-3 مہینے میں آ کر جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک صحافی صاحبہ ہیں, انہوں نے یہ پچھلے دنوں ایک کالم کے اندر کہا کہ جی ڈالر تو اوپر گیا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مارکیٹ سنبھل گئی, اور کچھ خدا کا خوف کریں, عوام کو دیکھیں, عوام اس وقت کس تکلیف میں ہے, عوام اس وقت کس قدر گالیاں دے رہی ہے, عوام کس طرح آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے, عوام آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. آپ الیکشن سے کب تک رائے فرار اختیار کریں گے؟ کب تک؟ آج نہیں تو کل, 2023 میں نہیں کروائیں گے تو 2024 میں, کبھی نہ کبھی تو آپ کو عوام کے پاس آنا پڑے گا. جب آپ عوام کے پاس آئیں گے تو پھر عوام آپ کو بتائے گی کہ اصل حقائق کیا ہیں. ناظرین کرام, دوسری جانب پشاور کا انتہائی افسوسناک سانحہ آپ کے سامنے ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن میں میں اس غم اور تکلیف کا احساس دلا سکوں. اس وقت شہداء کی تعداد جو ہے وہ 80 سے بڑھ چکی ہے, جبکہ زخمیوں کی تعداد بھی 150 سے اوپر ہے. رانا ثناء اللہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق
پشاور کی مسجد میں خودکش حملہ آور کیسے پہنچا، ہمسایہ ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس میں ملوث تھیں۔ پھر وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ جو دہشت گرد ہے وہ پہلی صف میں کھڑا تھا، یہ ایک نیا انکشاف ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ خودکش حملہ آور جو تھا، اس نے جب اپنے آپ کو بم اس نے پھوڑا ہے تو دھماکے کے بعد مسجد کی چھت نیچے آ کر گری ہے، پوری مسجد منہدم ہوئی ہے، ڈبل عمارت والی مسجد تھی، جس کی وجہ سے یہ زیادہ نقصان ہوا ہے۔ پھر اس پر ایک انتہائی ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور یہ اس وقت ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ عوام کو بھی اس وقت اداروں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف معاشی صورتحال مخدوش ہے، وہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کا جن جو ہے وہ بھی سر اٹھا چکا ہے۔ اس وقت یہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور ایک فیصلہ کن بڑے آپریشن کی ضرورت ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا آپریشن کرنے جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔